جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دفاع پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات تو کر رہے ہیں، لیکن سینٹ اور نیشنل اسمبلی سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں، ہمارے پولیٹیشنز ہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایجنسیز ناکام ہو چکی ہیں دہشت گردی کو روکنے کے لیے، جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں، تو کیا ملک باقی خانہ جنگی کی جانب جا رہا ہے؟ اور اس حوالے سے جو حکومت نے فیئر ٹرائل کا جو بل آ گیا، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، کیا یہ واقعی فیئر ٹرائل ہوگا؟ یہ ایک دوسرے کے بازو مروڑنے کا کوئی طریقہ ہوگا؟ یہ کوئی فیئر ٹرائل کس نے سپورٹ کیا یا کس نے آپ کو مشورہ دیا اس پہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں بی بی، ضروری ہے کہ اس میں شواہد نہیں اکٹھے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے سیریس جو دہشت گرد ہیں، جو بڑے بڑے کریمنل لوگ ہیں، ان کے بارے میں کوئی گواہی دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ حقیقت بھی ہے، لوگ ڈرتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے انہوں نے ایک پلاننگ کی ہے کہ اس میں جو کوئی موبائل فون کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے یا کوئی ایجنسی کے ذریعے وہ ڈیٹا اکٹھا، لیکن اس میں آپ کی اپنی جماعت کے کچھ اہم عہدیداران وہ مخالفت کریں۔ رضا ربانی صاحب نے ہم نے سنا کہ وہ بھی مخالفت کریں کہ کل کو یہ سیاستدانوں کے کھاتے میں وہ وجہ سچی بات ہے۔ یہ دہشت گردوں کے پاکستان کی تو ہسٹری ہے نا، دہشت گردوں کے بجائے یہ پولیٹیکل لوگوں پہ استعمال ہوگا۔ تو پھر آپ کی حکومت خود اس کو لا رہی ہے۔ دیکھو ملک کو دیکھنا ہے، بات یہ ہے نا، ملک کو دیکھنا ہے، اس کے لیے جو ہے نا۔ سر آپ سپورٹ کریں گے اس کو؟ میرے کو کلیئر ہو، پچھلے 3 سالوں سے یہ وار اینڈ ٹیرر کا قانون سینٹ میں پڑا تھا، جن کا چیئرمین ہے طلعت محمود JUI کا۔ صحیح۔ میں جب یہ چیئرمین بنا تو میں نے کل کے بولا کہ آپ کی کارکردگی کی تعریف ہو رہی ہے، آپ نے 3 سال سے یہ قانون کیوں رکھا ہے؟ میں آپ کو پروف کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ایک بندہ خود 200 مرڈر کا انوالو بندہ خود اپنے گواہ چکی۔ اچھا گواہ کون سا؟ وہ جو موالی گواہ ہوتا ہے پولیس کا ٹاؤٹ، اس کی گواہی قبول ہے، لیکن جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوتا ہے جس میں کرنل لیول ISI MIIB اسپیشل برانچ رینجر اور پولیس 6 ادارے اور اس کی CD بن جائے، اس کی فلم بن جائے، ان کی ریکارڈنگ ہو جائے، لیکن قانون کے مطابق، آئین کے مطابق عدالت میں وہ گواہ قبول نہیں ہے۔ وہ موالی چرسی بنگی جو پیسوں کے اوپر گواہی دیتا ہے، اس کی گواہی عدالت کے قانون، یہ ہے وہ غلطیاں۔ اچھا اب جو بات آپ نے کی اور پوائنٹ یہ آگا کہ یہ سیاستدانوں پہ قابل ہوگا، میں آپ کے توسط سے پورا 18 کروڑ عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب فوج آتا ہے تو وہ قانون کے مطابق نہیں آتا، وہ آئین کے مطابق نہیں آتا۔ یہ اگر تم قانون نہ بھی بنا ہوئے اور جب وہ آئے گا اور تمہیں جیل میں ڈالے گا تو تمہیں وہ ڈال سکتا ہے۔ یہ خطرہ اگر ہم جیل میں رکھیں گے کہ یار ہمارے خلاف استعمال ہو جائے گا، خدا کرے 100 مرتبہ میرے خلاف استعمال ہو جائے، وہ مجھے جب جیل میں ڈالیں گے تو ڈال دیں گے، لیکن اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں کیوں ڈروں؟ اگر میرے ساتھ کوئی مجھے ناجائز جیل میں ڈالے گا تو خدا اس کو سزا دے گا۔ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، بالکل میں بولتا ہوں کہ ان کی گواہی چلنی چاہیے، پولیس کی گواہی چلنا چاہیے، اور اس کے اوپر ہوا ہے انڈیا میں ہوا ہے 70,000 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہے، اور اس سے آپ کا جو جرم ہے وہ نیچے لیول پہ آیا ہوا ہے۔ اور وہاں پر اگر پولیس افیسر کچھ اس میں شامل ہوا ہے، جس نے جھوٹی گواہی دی یا کوئی غلط کیا ہوا ہے، ان کی نوکریاں بھی ختم ہوئی ہے۔ ہر کام کا طریقہ ہوتا ہے، اگر ایسا کوئی پروف کرے، ان کی نوکری ختم کرے، ان کے بچوں کے ایسٹ ختم کرے، ان کی ساری کمائی ہوئی دولت چھین لے تاکہ کوئی غلط گواہی نہ دے۔ قادری صاحب ہم آخری بات کریں گے، آپ لوگ سپورٹ کریں گے اس کو فیئر ٹرائل کے حوالے سے جو بات ابھی ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ لیکن اگر کوئی بھی ایسا جامع منصوبہ اور قانون اسمبلی میں لایا جائے جو فیئر ٹرائل کا ذمہ دار ہو اور صرف اس وجہ سے اس کو پروف نہ کیا جائے کہ وہ کل کو ہمارے خلاف استعمال ہوگا، تو شاہی سید صاحب نے درست کہا، جو غلط نہیں ہوگا اس کے خلاف نہیں استعمال کیا جا سکے گا۔ ہمیں اس کو پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس میں کچھ پرابلم تو نہیں ہے، لیکن ایز اے فیس آف اٹ، آن دا فیس آف اٹ یہ ایک بڑی ہیلدی بات لگ رہی ہے مجھے۔ اور اگر لیکن اس سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی، اس سے دہشت گردی کو ختم ہونے میں مدد ملے گی۔ اگر یہ دہشت گردی کو ختم کرنے میں اپنا پارٹ پلے کرے تو اس کو ضرور آنا چاہیے اور پاس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پاس ہونا چاہیے۔ آپ بھی اس کی سپورٹ کریں، آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے آج ID کارڈ کے حوالے سے بات کی، تو کیا کس ID کارڈ پہ ووٹ کریں؟ نادرا پہ یا پرانے پہ؟ سنو، نہیں پرانا نیا نہیں ہے، موجودہ جو الیکشن کے لیے ہوا ہے، جو الیکشن لسٹ ووٹر لسٹ آئے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی پرابلم کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو کراچی میں آباد ہیں، چاہے وہ پنجاب سے، سندھ سے یا پختونخوا سے ہے، ان کے مستقل ایڈریس اور موجودہ کراچی کا ہوتا ہے اور مستقل اس کے گاؤں کا ہے، چاہے وہ 40 سال سے 30 سال سے کراچی میں آباد ہے۔ وہ نادرا کو انہوں نے کمان دیا ہوا ہے ایک سازش کے تحت، اور ان کو مستقل ایڈریس پہ ڈال دیا۔ جو بندہ 30-40 سال سے وہاں پہ رہتا ہے تو کم سے کم 10 لاکھ ووٹروں کو اپنے آبائی گاؤں میں چلے گئے، جوان پہ جاتے نہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور نادرا کو ہدایت دے کہ بھئی آپ ان کو موجودہ ایڈریس پہ کرو، موجودہ ایڈریس پہ کرے گا۔ اچھا ایک چیز اور بھی بتا دوں کراچی کے بارے میں، ایک بندہ 20 سال سے بلدیہ میں رہتا ہے، اس کا ایڈریس بھی ایک موجودہ ہے، لیکن اس کو سازش کے تحت اس کے ووٹ کو کرنگی میں ڈال دیا۔ نہ کرنگی میں ہمارا ANP کا کینڈیڈیٹ ہے، نہ وہ ووٹر ادھر جائے گا، لہذا یہ کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے۔ اس کو سب سے پہلے ہائی کورٹ، ایک منٹ، سپریم کورٹ کی آرڈر ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کیا جائے،
تو لہٰذا اس کو فالو کرے اور اس میں لازمی کرے, نہیں کرے گا تو میں نے کہا سپریم کورٹ کرے گی, آپ اسمبلی میں آپ ایک چیز کو اتحادی میں آپ کلیئر کو کر سپورٹ دوں کریں اس کو. کہ نادرا نے پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا خوبصورت کام کیا ہے, جو 3.75 کروڑ جیلی ووٹ ختم کیا, مگر جو الیکشن کمیشن کی ہدایات تھی انہیں کہ بھی مستقل پتے پہ جو ہے نا ان کا ووٹ کا اندراج ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ وہ میں شہید سید صاحب کی بات کی تائید کروں گا. میرے حلقے میں بھی جہاں کچی آبادیاں لوگ دور دور سے بیٹھے ہیں, ان کے مستقل پتے پہ ووٹ کا اندراج ہے, وہ دور جائیں گے. ان کو فوری طور پہ درست کرنا چاہیے. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اور جو ووٹ انہوں نے موضع وائز اپنا ٹاؤن وائز یہ بھی غلطیاں ہوئی ہیں, لوگوں کو دور دور جانا پڑے گا, اس کے لیے بھی ضرورت ہے. ٹائم ابھی ہے کم از کم, میں کہتا ہوں اس پہ فوری طور پہ. ابھی کیسے ٹائم ہے؟ ابھی تو آپ بلدیات بھی کرانے جا رہے ہیں, جنرل الیکشنز بھی کرانے جا رہے ہیں. ملک کے حالات ایک طرف ہے, دہشت گردی اتنی زیادہ ہو گئی, ان کے پاس ایک ڈیٹا ہے, ریکارڈ ہے, اس کو درست کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بڑی کمان سسٹم ہے. کمان دے وہ موجود ایڈریس پہ آ جائے, تو ایڈریس پہ آ جائے. یہ نہیں کہ ایڈریس ایک جگہ کا اور کہیں اور ہو جائے. لیکن اب مجھے جو سمجھ آ رہی, ووٹر لسٹوں پہ تو آپ شور مچا رہے, ووٹ ڈالنے پہ بھی شور مچا رہے, دہشت گردی پہ ایکٹ پہ تو پھر جو اس میں جو ترامیم تھی یا جو اس کو آگے بہتری لانی تھی وہ آپ لوگوں نے نہیں. یہ تو یہ قوم کو شکایت ہے آج ابھی دیکھو نا اس پہ کام ہو رہا ہے. ایک چیز رات کے جو فوری تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کی طریقے میں کام کر دو, اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تمام پارٹیاں بیٹھتی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ امپلیمنٹ ہوگا, بہتری آئے گی. بہتری آئے گی بالکل. شاہد سید صاحب آپ کا شکریہ, جمشید دستی صاحب, زعیم قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. دفاع پاکستان پہ بات ہوتی ہے, نازک حالے ہوئے پاکستان کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, اس تقسیم سے باہر نکلنا اور اکٹھا ہو کر سب کا آگے چلنا, اور ایک بار پھر پورے قوم کو اس نازک حالات میں دفاع پاکستان مبارک ہو. اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.